فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
حضرات پچھلی مرتبہ سورہ نمل کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی ابتدائی 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجیے، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور یہ اس گروپ کا حصہ ہے جو 8 صورتوں پر مشتمل تھا۔ ان 8 صورتوں کے بعد جو مکی صورتیں ہیں ان کے بعد ایک صورت ہے مدنی صورت، سورہ احزاب۔ گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ایک گروپ مکمل ہوا۔ ابتدائی 6 آیات اس کی انتہائی شاہانہ آغاز کلام، جیسا کہ طویل صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا، اور 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک کل 8 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ آپ کے علم میں ہے، قرآن حکیم میں بڑی تفصیل سے تعداد آیات کے اعتبار سے تقریباً 550 سے زائد آیات ہیں قرآن حکیم کی جو حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ سورہ طٰہٰ ہم نے ایک مکمل صورت پڑھی تھی، تقریباً نصف پارہ اس کا حجم تھا، وہ پوری کی پوری صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر تھی۔ اس پہلے رکوع کی آخری آیات کچھ رہ گئی تھی، صرف ان کو میں چاہتا ہوں کہ پچھلی گفتگو سے اس کے جوڑ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس دورانیے کا یہاں ذکر ہے وہ مدین سے واپسی کا سفر اور وادی سینا، اور اس میں پھر خاص طور پر وہ طور کی وادی جو خلیج عقبہ کے تقریباً جنوب میں موجود ہے، اور وہاں وہ ایک درخت کے جس سے انہوں نے شعلے نکلتے ہوئے دیکھے، گویا کہ آگ روشن ہے، شدید سردی تھی، کڑکڑاتی ہوئی سردی، رات کا وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں جا کر وہاں سے کچھ انگارے لے آتا ہوں تاکہ تم یہ سردی کی اس انگاروں کی حرارت سے جو ہے اس کو کچھ کمی ہو سکے، یا یہ کہ وہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جو ہمیں رہنمائی کر دے راستے کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب پہنچے ہیں تو وہ معاملہ، جیسا کہ تفصیل سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب زیادہ وقت میں اس میں صرف نہیں کرنا چاہتا، اس درخت میں سے آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ جو العزیز ہے، الحکیم ہے۔ گویا کہ انوار و تجریات کی جو بارش ہو رہی تھی اس درخت کے اوپر، فی الشجرۃ المبارکہ فی البقعۃ المبارکہ، قرآن میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ ہیں، بہت ہی بابرکت وادی، اور وہ درخت کے جس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہو، اس کی برکت کا کیا کہنا۔ اس پس منظر میں سے وہ آواز آئی۔ گویا کہ یہ ایک حجاب ہے کہ جس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی۔ سورہ طٰہٰ میں تو الفاظ جو ہے مزید اور تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ یہ میں ہوں، اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اب یہاں اگرچہ الفاظ مختصر ہیں لیکن بات وہی ہے، اننی انا اللہ، وہاں فرمایا گیا، یہاں انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا ہے تو وہ ایک سانپ یا اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اپنا ہاتھ جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہاں سے برآمد ہوا تو چمکتا ہوا سورج کی طرح، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جو ہم نے پچھلی مرتبہ آیات پڑھی آخری، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ وہ 9 نشانیوں میں سے یہ 2 ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب جاؤ فرعون کی طرف اور جا کر اس کے سامنے اپنے رب کا پیغام رکھو۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، یہ آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے تھے، اب آئیے 13ویں آیت پر۔ اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہماری یہ نشانیاں پہنچ گئیں، اور ظاہر یہ مبصرۃ کہ جو ان کی نگاہیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ اگلی آیت میں آ بھی جائے گا کہ فرعون اور جو اس کے درباری تھے وہاں موجود، ان کے دل نے گواہی دی کہ جو شے موسیٰ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ جادوگری سے کوئی اوپر کی شے ہے جو ہمارے احساس و ادراک سے باہر ہے۔ اگلی آیت کے اندر اس مضمون کو بیان کر دیا گیا، لیکن فرمایا گیا کہ مبصرۃ، جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی۔ قالوا ھذا سحر مبین،
تو فرعون نے بھی اور اس کے درباریوں نے بھی کہا یہ تو کچھ جادو لگ رہا ہے، جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے سرکشی اور ضد کی روش اختیار کی، انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہے، کوئی کرامت ہے، کوئی معجزہ ہے تو پیش کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، دو اژدہی کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن ہاتھ تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا، گویا کہ اس کو صرف جادو ہی قرار دیا۔ آگے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ ان کے جی اس بات کی گواہی دے رہے تھے، انہیں یقین تھا اس بات کا کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم و علوا کا تعلق جو ہے جحدوا بہا سے ہے کہ انہوں نے انکار کی روش اختیار کی، ظلم پر رہتے ہوئے اور عدوان اختیار کرتے ہوئے، غرور کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، اور اس کے بعد ذرا غور کرو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان مفسدوں کو، جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تھا، کیسے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا، اور کیا انجام ہوا اور مفسدین کا۔ اب آیت نمبر 15 سے شروع ہو رہا ہے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کا ان کا عہد کون سا ہے؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان کا جو ہے وہ نام اس حوالے سے ہمارے جو بھی دینی کو علم رکھنے والے، خواہ وہ بچے ہی کیوں نہ ہو، خوب جانتے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حضرت سلیمان، اور یہی معاملہ حضرت داؤد کا بھی تھا جو ان کے والد ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے وصال کے تقریباً 300 یا 400 برس بعد کی شخصیت ہے۔ سورہ بقرہ کا جو دوسرا پارہ ہے اس کے آخری رکوع 32واں رکوع، اس کے اندر تفصیل سے واقعہ درج ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے گڈریے تھے، بنی اسرائیل ہی کا ایک گروپ تھا کہ جن کے ہاں جنگ و فساد ہوتا تھا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ظالم حکمران جس کا نام جو تھا وہ جالوت تھا، جالوت کو ان کے اوپر مقرر کر دیا، جس کے ظلم کی وجہ سے ان کی پوری رعایا جو ہے بڑی پریشان تھی۔ تو قوم کے جو سردار تھے وہ جمع ہوئے اور آ کر کہا کہ کسی طرح ہمیں اس کے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کے لیے نبی بھی مقرر کر دیا، اور پھر یہی وہ کہ جو ان کے سپہ سالار بھی بنے، فرما روا بھی بنے۔ اب جب ایک معرکہ پیش آیا جس کو عام طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کی بھی تو تاریخ ہے نا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہی حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا غزوہ بدر ہے جسے کہا جاتا ہے، جس میں حضرت طالوت کا جو ہے وہ مقابلہ ہوا تھا جالوت کے ساتھ۔ جب حضرت طالوت نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، تو ان کے ساتھ بہرحال بعض روایات میں 8000 کا لشکر تھا، لیکن رستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش دوچار کی، ایک نہر آئی، اس کا تفصیلاً ذکر سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع میں ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اور حضرت طالوت نے کہہ دیا کہ جو شخص بھی اس نہر سے پانی پیے گا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ پورا لشکر 8000 کی تعداد میں جو موجود تھا، ان میں سے اکثر و بیشتر وہ تھے جنہوں نے حضرت طالوت کے حکم کی نافرمانی کی، اور بعض روایات میں ہے، اسرائیلی روایات ہے، کل 313 باقی بچے جو حضرت طالوت کے ساتھ پھر آگے روانہ ہوئے۔ باقی سب کے سب جو ہے اس پانی کے اندر اللہ نے کوئی ایسا نشہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ پوری کی پوری گویا کہ وہ فوج جو نکلی تھی مقابلے کے لیے وہ ڈھیر ہو گئی، سوائے 313 کے جنہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کے اس جو حکم تھا اس کو برقرار رکھا، پانی نہیں پیا۔ اب آگے نکلے ہیں تو سامنے جو جالوت تھا وہ جسے آپ کا یہ غرق آہن ہے، پورا جسم اس کا جو ہے وہ لوہے کے زرہ کے اندر پوشیدہ ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور صرف آنکھوں کی جو ہے 2 سوراخ ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ جو آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا، جو رومن امپائرز ہوتے تھے تو ان کے ہاں جو بادشاہ ہوتے تھے تو ان کی جو شان و شوکت ہوتی تھی، بڑے موٹے موٹے گویا کہ وہ لوہے کے خود جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں پہ بھی چڑھے ہوئے ہیں، کندھے بھی کور ہیں، کہیں اگر کوئی تلوار کا وار پڑے، کوئی تیر آئے تو اس سے حفاظت ہو سکے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ جالوت کا تھا۔
اسی لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت تک گویا کہ وہ خلعت نبوت سے نہیں نوازے گئے تھے، گڑے لیے تھے، تو مشاورت ہو رہی تھی، تو حضرت طالوت نے کہا کہ اب یہ سامنے جو جالوت موجود ہے اس کا جو ہے خود بھی غرق آہن ہے، اور اس کے ساتھ جو سپہ سالار اور جو اس کی فوج ہے وہ بھی پوری طرح مسلح ہے، جبکہ ہماری تعداد کل 313، جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض روایات میں ہے، تفاسیر میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس پر حضرت داؤد نے یہ کہا کہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا گڈریے تھے پیشے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ میں اصل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اور میرے پاس ایک ہنر ہے کہ وہ گوپیا، بعض حضرات نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، دو بڑی بڑی رسیاں ہوتی ہیں، درمیان میں ایک پاکٹ بنی ہوتی ہے، اور اس پاکٹ میں کوئی ایک پتھر رکھ کر جو ہے جو بھی اس کو چلانے والا ہوتا ہے اپنے سر کے گرد جو ہے زور سے اسے گھماتا ہے، اور اس کے بعد ایک رسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ رسی کے چھٹنے کی وجہ سے وہ پتھر جو بہت جس نے گویا کہ بڑا مومنٹم آ گیا اس میں، اس کے گھومنے کی وجہ سے وہ اس نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور جس شے پر وہ لگتا ہے تو جسے آپ کہیے کہ بلٹ کی طرح جا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تو حضرت داؤد نے اپنے گوپیے میں جو ایک پتھر رکھا اور اس کو جو اپنے سر پر گھما کر جو مارا، تو وہ جو آنکھ کا سوراخ تھا اس میں سے وہ پتھر اندر گھسا اور اس کے دماغ میں پیوست ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ واقعہ ہے، تفصیل اگرچہ اس طرح قرآن میں موجود نہیں لیکن روایات میں ہے، تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا، تو کوئی نہ کوئی اس کی اتھینٹسٹی تو ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، پھر حضرت طالوت علیہ السلام جو بادشاہ تھے اس وقت، بنی اسرائیل کا جو ایک ٹرائب تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ پھر حضرت داؤد سے کر دیا۔ یہاں سے گویا کہ اب وہ سنہری دور شروع ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا گولڈن پیریڈ ہے، بڑا سنہری دور ہے، یہ 100 سال کا دور، جس میں 20 سال کی حکومت حضرت طالوت علیہ السلام کی، اس کے بعد 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام جو اب داماد بن گئے حضرت طالوت کے، اس لیے کہ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا، اور حضرت داؤد کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کا پھر عہد حکومت جو ہے تقریباً 40 برس، اور 40 جمع 40 80، اور 20 برس حضرت طالوت علیہ السلام کے، تو یہ 100 برس کا گولڈن ایرا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جس پر انہیں بنی اسرائیل کو آج بھی فخر ہے۔ وہ جو شاہانہ حکومت تھی، جو بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی، جو گویا کہ انہیں منتقل ہوئی تھی حضرت طالوت سے، تو یہ 100 سال کا دور جو ہے بڑا سنہری ہے۔ اب یہ اصل میں ٹائم پیریڈ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 300-400 یا 500 برس بعد کا یہ دور ہے، اور یہاں سے ذکر جو شروع کیا گیا دوسرا رکوع سورہ نمل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہ تو پس منظر تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کا۔ یہاں فرمایا گیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا۔ ظاہر جو بھی نبی ہوگا، جو بھی رسول ہوگا، تو جسے آپ حکمت کہتے ہیں، دانش کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال کی گئی علما، ہم نے انہیں علم دیا تھا، دنیاوی علم بھی اور دین کا علم بھی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اب یہ بادشاہ جہاں اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جتنا زیادہ اختیار ہوگا اتنا ہی امکان کرپشن کا بھی ہوتا ہے، ظلم کا بھی ہوتا ہے، جور اور تعدی کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جو ہوتے تھے، ان کا جو دور تھا اس میں جو ان کے باغی یا سرکش ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ظلم اور جور کا وہ روش اختیار کرتے تھے، خواہ وہ ہلاکو خان ہو، خواہ چنگیز خان ہو، خواہ کوئی اور بادشاہ ہو۔ لیکن یہ کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اس قسم کے جو عیب ہیں، جو ٹیڑھ اور کجی اور گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، یہ دور اس سے بالکل خالی تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ جو بھی فرما روا تھے اس حکومت کے، ان کا اپنا ذاتی معاملہ، بلکہ یہ کہ جو عوام تھے وہ بھی بڑے مطمئن تھے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اور ان دونوں نے یہ کہا کہ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومنین بندوں میں سے اکثریت پر ہمیں فائق کیا ہے، فضیلت دی ہے۔ ویسے تو بنی اسرائیل کے لیے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور پھر یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی تو فضیلت ملی تھی نا، جس طرح امت مسلمہ اس اعتبار سے
بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ آخری نبوت و رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آخری امت تو یہی ہے. تو ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ افضل ترین تھی، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. یہی معاملہ بنی اسرائیل کا تھا. تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں سراپا تشکر ہیں اپنے رب کے سامنے کہ کل تعریف، کل حمد اور کل شکر تیری ذات کے لیے جس نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ بادشاہت عطا فرمائی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. حضرت سلیمان پھر وارث ہوئے حضرت داؤد کے. حضرت داؤد کا جو سنہری دور تھا، 40 سال کی حکومت، وہ ختم ہوا، ان کا انتقال ہوا، اور گویا کہ یہ بادشاہت پھر منتقل ہو گئی حضرت داؤد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ان کے بیٹے ہیں. اور روایات میں ہے کہ حضرت داؤد ان کے 19 بیٹے تھے، جن میں حضرت سلیمان سب سے چھوٹے تھے. اور ظاہر ہے کہ سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کے لیے بھی ویسے بڑی محبت والد کے دل میں اس کے لیے ہوتی ہے، تو بہت ہی محبت بھی تھی. اور بالآخر یہ معاملہ ایسا ہوا کہ یہ جو بھی وراثت تھی وہ حضرت سلیمان کو ملی. لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں نکال دیجئے، مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا کہ وراثت جو ہے انبیاء کی صرف روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ کی حدیث موجود ہے، نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، ہماری وہ ایسی کوئی جائیداد ہوتی نہیں کہ جس میں وراثت کی نوبت آئے. لیکن یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو وراثت ملی تو وہ بادشاہت میں تو مل گئی، لیکن اصل یہ علمی ورثہ یہاں مراد ہے. وہ نبوت و رسالت کا جو علم ہے وہ گویا کہ منتقل ہوا پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک، اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ. جہاں ان کی ظاہری حکومت بھی ایک شاہانہ انداز کی حامل تھی، وہی جو باطنی علوم ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے تقوی ہے، جو ایمان ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے تھا. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. اور حضرت اب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں کچھ سکھا دیا گیا ہے علم پرندوں کی باہمی گفتگو کا. نطق اصل میں کہتے ہیں گفتگو کو. انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے اسی اعتبار سے کہ انسان وہ حیوان ہے جو گفتگو کر سکتا ہے. بقیہ حیوان بھی آوازیں تو نکالتے ہیں بے ہنگم قسم کے اپنے منہ سے، لیکن یہ کہ وہ معافی ضمیر کا اظہار جو ہے، جو کچھ میرے اندر ہے، میری زبان کے ذریعے دوسرے تک منتقل ہو جائے، یہ وصف اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیا. حیوانات کی اپنی لینگویج ہوتی ہے، پرندوں کی بھی اپنی لینگویج ہے، پھر اسی طرح چیونٹیوں کا آگے ذکر آئے گا، ان کی بھی اپنی کوئی زبان ہوتی ہے. لیکن یہ کہ انسان کو یہ امتیاز حاصل ہے تمام حیوانات پر، اس لیے کہ اپنے ایک خاص اعتبار سے، جیسے آپ مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے آپ اگر دیکھیں گے تو انسان بھی ایک حیوان ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق جو ہے انسان اور حیوان میں ہے وہ نطق ہے، قوت گویائی، اظہار معافی الضمیر. تو منطق الطیر، یہ جو پرندوں کے جو اڑنے والے جانور ہوتے ہیں یا حشرات الارض ہوتے ہیں، ان کی جو زبان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے، وہ بھی مجھے سکھا دی ہے. گویا کہ اپنے آپس میں جس طرح وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جو پرندے ہوں یا حشرات الارض ہوں یا حیوانات ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس کا اعتراف کر رہے ہیں. علمنا منطق الطیر. اور آپ کو معلوم ہے کہ پرندوں میں بھی آوازوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلا جن حضرات کو تجربہ ہو، ان کے گھر میں کوئی مرغی ہو اور اس نے کوئی بچے دیے ہوں، اس کے چوزے ہوں، تو مرغی کا بھی خاص ٹون ہوتا ہے. اگر وہ دانے دنکے کے لیے اپنے بچوں کو بلائے گی، چوزوں کو بلائے گی، تو ایک خاص ٹون ہوگی، کڑ 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 کر کے، گویا کہ وہ بچے سمجھ جائیں گے کہ وہ ہمیں بلا رہی ہے اپنی طرف، تاکہ دانہ دنکا کوئی موجود ہے اس کے ساتھ شیئر کرو. لیکن جیسے ہی مرغی کو احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی خطرہ درپیش ہے یا کوئی بچہ جو ہے کسی چوزے کی طرح لپکتا ہے، تو وہ فوراً اپنی ٹون چینج کر لیتی ہے. اب وہ گویا کہ بلانے والی ٹون نہیں ہے، وہ اپنے چوزوں کو خبردار کرنے والی ٹون بن جاتی ہے. اور یہ مشاہدہ مجھے اور آپ کو بھی ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے. بلی کی ایک میاؤں میاؤں وہ ہوتی ہے جو اپنائیت سے کرتی ہے، محبت سے کرتی ہے، اور ذرا اسے غصہ آ جائے آپ کی کسی حرکت کے اوپر، وہ ریئیکٹ کرے تو اب اس کی جو ہے وہ غراہٹ تبدیل ہو جائے گی.
تو یہی معاملہ مختلف حیوانات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ منطق الطیر یہاں فرمایا گیا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، اس نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی، قوت ہے، اختیار ہے، علم ہے، حکومت ہے، دبدبہ ہے، روپیہ پیسہ، مال و دولت۔ کون سی ایسی شے تھی جو حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے عہد حکومت میں موجود نہ ہو؟ من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ بڑی فضل کی بات ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سراپا تشکر ہوئے، وقال الحمد للہ الذی، ان دونوں ہی نے، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان دونوں ہی نے یہ کہا کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، اور کوئی ایسی ہی کوئی مہم درپیش ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اپنا کوئی فوجی مہمات میں سے کسی ایک مہم کا ذکر ہے، قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا ہے، اس کا جو اصل لیسن ہے وہ ہم اخذ کر سکتے ہیں ان آیات میں سے۔ کوئی ایسا ہی موقع تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کر لیے اپنے تمام لشکروں کو، اور لشکروں کے اندر جنات بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، اور پرندے بھی تھے۔ یہاں حیوانات کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ تمام حیوانات کے اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا۔ اب یہاں بالکل بات واضح ہے، اگر آپ الفاظ کو لیں گے تو اس کے اندر کہیں کوئی جھول نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں، عقلیت زدہ لوگ، جو اپنے حواس خمسہ سے باہر نکل کر کسی شے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ نہ صرف معجزات کا انکار کرتے ہیں بلکہ قرآن حکیم کی ان آیات کی بھی عجیب و غریب بے ہنگم قسم کی تعویل کرتے ہیں کہ جو الفاظ سے بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اگر یہ غلبہ عطا فرمایا تھا اور ان کا کنٹرول پرندوں کے اوپر بھی تھا، پرندوں کی، حیوانات کی، اس کی بولی کو بھی سمجھتے تھے، تو اس میں آخر کیا تأمل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جمع کیا اپنے لشکروں کو تو ان میں جنات کی جماعت بھی تھی، پرندوں کی جماعت بھی تھی، اور انسان بھی موجود تھے۔ لیکن یہ جنات اور یہ پرندوں کی جماعت کا ہونا جو ہے یہ تو لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، لہٰذا ہمارے ہاں جو مختلف، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، عقلیت زدہ لوگ ہیں جو صرف عقل کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جن سے مراد اصل میں یہاں وہ پہاڑی اور وحشی قسم کے لوگ تھے جو بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑاکا تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں وہ دستہ ہمیشہ آگے رہتا تھا۔ جن سے مراد تو وہ ہیں، اس لیے کہ جنات کے نام سے کوئی مخلوق موجود ہے یا نہیں، انہیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں، اس لیے کہ جنات نہ ہم نے دیکھے نہ اسے محسوس کر سکتے۔ جن کی تو یہ تعبیر کر دی گئی، تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، ایسے لوگوں کا کہ جو قرآن حکیم کی صریح آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جنات سے مراد وہ وحشی اور لڑاکا اور جنگجو قسم کے لوگ۔ اب بات آ گئی طیر کی، تو طیر اصل میں پرندے نہیں، کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے حکم کے اوپر پرندے جمع ہو جائیں؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو اگر یہ یقین ہے کہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی کو جو چاہے اختیار دے دے، اگر یہ یقین ہے تو پھر کوئی سوال نہیں۔ لیکن اگر معاملہ یہاں آ کر کوسچن مارک پیدا ہو گیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اب وہ طیر کی کیا کریں، طیر تو پرندے کو کہتے ہیں، لہذا انہوں نے یہاں اس کا جو ہے وہ پھر تعویل کی ہے۔ طیر اصل میں وہ گھڑ سوار تھے جو پرندوں کی طرح گویا کہ بڑی تیزی سے نکل جاتے تھے آگے۔ اب یہ تعویلیں انہوں نے انتہائی بھولی قسم کی تعویلیں کی، لیکن الفاظ بالکل واضح ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اس اعتبار سے بڑا امتیازی دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کنٹرولز ان کے ہاتھ میں دیے تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں آ کر نرم پڑ جاتا تھا، اب اس کی وہ کیا تعویل کریں گے؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ لہذا عام طور پر جب بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ زرہ کا موجد کون تھا، زرہ کس نے ایجاد کی، تو فوراً جواب دیتے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس لیے کہ لوہے کو جو ہے اس کو بہت ہی باریک باریک کڑیوں میں تبدیل کرنا، لوہا اگر پگھل جائے تو پگھل کر آپ اس کو کھینچیں گے تو لمبی تار بن جائے گی، اور وہ کڑیوں کی شکل میں آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیں تو وہ زرہ بن جاتی ہے۔ تو زرہ کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام، عموماً یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بھی تو آخر وہ وصف عطا فرمایا تھا نا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم پڑ جاتا تھا، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے۔ یہی عقلیت زدہ لوگ ہیں کہ جو تعویل کرتے ہیں اس بات کی بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے؟ ممکن ہی نہیں۔
وہ تو اصل میں مد و جزر تھا، وہ طوفان کی کیفیت تھی، جب وہ سمندر جزر کی حالت میں تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ آئے وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور جب فرعون آیا وہ طوفانی حالت میں آ گیا اور پورے کا پورا آل فرعون ڈوب گئے۔ اب یہ تعویل کرتے ہیں اس کی، جبکہ قرآن حکیم کہتا ہے وَكَانَ، اس کا ہر حصہ جو تھا كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایک بڑے تودے کی طرح، جو ہے جس طرح پانی کا پہاڑ ہوتا ہے، ظاہر ہے پانی کتنا گہرا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ کہ ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بہت بڑے جو ہے پانی کے تودے کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال تعویل کرنے میں کیا جاتا ہے، یہی جو ہے انہوں نے پھر اس کی تعویل کی ہے کہ طیر سے مراد اصل میں وہ تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات نہیں ہے، حضرت سلیمان کو کوئی فوجی مہم ایک درپیش تھی اور اس میں وہ کہیں روانہ ہوئے، تو وہ واقعہ ہے جو قرآن حکیم میں یہاں نقل کیا گیا ہے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ جماعت بندی کے ساتھ کہ کون سا میمنہ ہے، کون سا میسرہ ہے، کون سا لشکر دائیں طرف رہے گا، کون سا بائیں طرف رہے گا، کون فارورڈ میں اوپر ہوگا، کون پیچھے ہوگا، اس کو کمک پہنچانے کے لیے ہر شے حضرت سلیمان علیہ السلام نے طے کر دی۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا یا جب وہ پہنچے ایک ایسی وادی سے کہ جو چیونٹیوں کی وادی تھی، وادی النمل۔ اب یہ بات بھی وہ عقلیت زدہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا۔ اب کیا تو وجود ہے چیونٹی کا، اور وہ آواز کیسی ہوگی؟ فرض کیجئے آواز اگر ہے بھی، ہمارے کان اسے نہیں سن سکتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ مکالمہ ان کا سن بھی لیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لہذا یہاں بھی اب وہ تعویل کر رہے ہیں کہ نمل اصل میں ایک وادی کا نام تھا، اور نمل اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور وہاں نمل نام کا ایک قبیلہ تھا، بنی نمل، اور ان کے پاس دلیل کیا تھی کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے سیرت کا مطالعہ کرنے والی کہ بنو کلب بھی موجود ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں، اور ایک قبیلہ وہ تھا جو کتوں کے ساتھ موسوم تھا، بنو کلب۔ اسی طرح بنو اسد، یہ نامی اس نام کا بھی ایک قبیلہ موجود ہے، اسد شیر کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک قبیلہ تھا کہ جو بنو نمل کہلاتے تھے، نمل کے قبیلے والے، اور وہاں کے جو لوگ تھے انہیں نملی کہتے تھے۔ گویا کہ نملی، ایک نملی نے دوسرے نملی سے یہ کہا، جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر جو علاقے ہوتے ہیں وہ پہچان بن جاتی ہے۔ اب اوکاڑا کے رہنے والے جو ہیں، ایک مولانا کا نام آپ نے اکثر سنا، مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے نام کے ساتھ اوکاڑا جو ہے اوکاڑوی بن گیا۔ اسی طرح ڈسکا کے رہنے والے ڈسکوی بن گئے، ایک صحافی ہوتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ ڈسکوی ان کے نام کا جز ہو جاتا تھا۔ اسی طرح نملی وہ سمجھتے ہیں کہ وادی نمل کے رہنے والے اشخاص تھے، اس لیے کہ اس بات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، یہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ چیونٹیوں کی بھی کوئی کالونی ہوگی، کوئی بستی ہوگی، اور پھر حضرت سلیمان جب اس کی طرف قریب پہنچے ہیں تو چیونٹیاں گھبرا گئیں، ایک چیونٹی نے دوسری سے یہ کہا اور حضرت سلیمان نے اس کو سن بھی لیا۔ لہٰذا یہ بھونڈی قسم کی تعویلات کی گئی ہیں کہ وہ نمل اصل میں ایک سرد قبیلہ تھا اور وہاں کے رہنے والے نملی کہلاتے تھے، تو یہ اصل میں کوئی چیونٹیوں ووٹیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک قبیلے کے لوگ جو ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ سلمان آ رہا ہے، سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ اپنی حفاظت کرو۔ حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حفاظت کا کرنے کی بجائے یہاں تو کہا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ ریشنلسٹ یا عقلیت زدہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں قبیلہ مراد ہے، تو پھر ایک دوسرے کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اسے فیس کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں کہا جائے اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ تو یہ بات بھی ان کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ باتیں تو خیر تمام کی تمام بالکل بے بنیاد جو ایسے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، خواہ وہ معاملہ جو ہے جنات کا ہو جس کا ذکر میں کر چکا، خواہ وہ طیر کا معاملہ ہو کہ طیر اصل میں وہ بڑے تیز رفتار گھوڑے جن کے اوپر سوار تھے وہ طیر تھے، لیکن یہ تمام گمراہیاں موجود ہیں۔ اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہ ہے کہ معجزات کا انکار، اور اصل مرض یہ ہے کہ جو شے آپ کی عقل اور آپ کے حواس خمسہ کے احاطے میں آ جائے صرف اس کو قبول کرو، باقی کو رد کر دو۔ لہذا معجزات کا بھی انکار کر دیا گیا، اور قرآن حکیم کی ایسی آیات جو اس درجے واضح ہیں اس کی بھی تعویلیں کی گئیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل، اور ان میں سے ایک چیونٹی نے یہ کہا، اے چیونٹیوں، گویا کہ یہاں بھی پوری ایک کالونی موجود ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ دیمک ٹرمائٹ جو ہے اس کی بڑی بڑی کالونیز ہوتی ہیں، ایکڑوں میں پھیلی ہوئی، اور ان کا بڑا معاشرتی نظام ہوتا ہے، سماجی نظام ہوتا ہے، ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے زیر جو ہے کوئی پیادے ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے شہد کی مکھی کا ہے۔ اس کے اوپر جن لوگوں نے تحقیق کی ہے اور جیسی جیسی انہوں نے جو انکشافات کیے، انسان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے
کہ اس قدر مہذب، اس قدر نفاست، اور پھر یہ کہ ان کے ہاں پورے جو ہے قواعد و ضوابط موجود ہیں، ان کی پوری کالونیز موجود ہیں، ان کا اپنا ایک معاشرتی نظام ہے۔ یہی معاملہ چیونٹیوں کا بھی تھا۔ لہذا وہ جو پوری ایک وادی چیونٹیوں کی وادی تھی، ان میں سے چیونٹی نے کہا دوسرے سے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر نکل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے محسوس کر لیا، اور چیونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو بہت سی عقل دی ہے، اسی طرح چیونٹیوں کو بھی دی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی کوئی پاؤں کی آہٹ دیکھی ہوگی تو فوراً محسوس کر لیا ہوگا کہ لشکر آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں انہوں نے ذکر بھی کر دیا کہ سلیمان اور ان کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور انہیں شاید علم بھی نہ ہو، انہیں خبر بھی نہ ہو، اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤ، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا مساکنکم فتبسم ضاحکا من قولها۔ اب یہ بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت سلیمان نے کیسے اس چیونٹی کی بات سن لی اور اس کے اوپر پھر تبسم بھی فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو حضرت سلیمان اس پر مسکرا دیے، فتبسم ضاحکا، اور اس پر وہ ہنسے، من قولها، ان کی اس بات پر، جب انہوں نے چیونٹی کے یہ الفاظ سنے کہ اس نے کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، تو اس پر انہوں نے تبسم فرمایا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اب اگلا جو آیت کا حصہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ کسی شخص کا اپنے رب کے سامنے، اس کے احسانات اور فضل کے سامنے سراپا تشکر بن جانا کہ کل شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، جس نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی، جس نے مجھے وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کا حکم جو جنات پر بھی چلتا تھا، فرشتوں پر بھی چلتا تھا۔ اب یہ جو مقام ہے، رب اوزعنی، اے پروردگار مجھے لکھ دے، میری قسمت میں کر دے، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تیری میری ذات پر ہوئی اور میرے والدین پر ہوئی۔ حضرت سلیمان کے والد کون؟ حضرت داؤد۔ وہ یہ کہ صرف اپنی ہی ذات تک اس دعا کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے والدین جو ذریعہ بنے ہیں اس دنیا میں آنے کا، اور انہی کی تعلیم، انہی کی تربیت ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت سلیمان جو ہے وہ اس مقام تک بھی پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے بھی سرفراز فرما لیا، اعلیٰ ترین حکمت عطا فرمائی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ورنہ انسان کو اگر یہ اختیار اور یہ مقام مل جائے تو اس کے اندر تو گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، اپنے بڑھیا ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ بقیہ تمام مخلوق کو وہ سمجھتے ہیں گھٹیا لوگ ہیں، اعلیٰ تو میں ہوں، بڑھیا تو میں ہوں۔ تو رب اوزعنی، اے پروردگار میری قسمت میں لکھ دے، مجھے توفیق عطا فرما۔ وضع کے معنی آتے ہیں واو زا اور عین، روکے رکھنا، قابو میں رکھنا۔ گویا کہ یہ اختیار جو تو نے، یہ حکومت اور بادشاہت جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے نفس کو قابو میں رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے شرارتوں میں آ کر کہیں میرے اندر تکبر اور گھمنڈ اور جو ہے غرور پیدا ہو جائے، اور میری اور تیری وہ تمام نعمتیں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوئی ہیں، وہ ان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صرف وہی کام کروں، اعمال صالحہ جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے پروردگار مجھے اپنی خاص رحمت کی آغوش میں لے لے اور اپنے ان بندوں میں شمار فرما جو تیرے انتہائی نیکوکار بندے ہیں۔ اب یہ دعا تو وہ ہے جو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم ان کا احسان نہیں کر سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ وتفقد الطیر، اب وہ 12 جو فوجی مہم اس وقت درپیش تھی، اس میں ابھی آگے کا سفر جاری ہے، درمیان میں یہ واقعہ جو ہے وادی نمل کا یا وہ چونٹیوں کی وادی کا ایک واقعہ آ گیا۔ اب آگے بڑھیے۔ وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جائزہ لیا پرندوں کا، کیونکہ پرندے بھی چونکہ ان کے پاس تھے اور ان کی جو ہے عہد حکومت کے اندر ان کے حکم کے تابع تھے، ان کا جائزہ لیا۔ فقال ماری لا اری الہدہد، اور انہوں نے ایک نظر پرندوں پر ڈالی اور ان میں سے ایک پرندہ جو ہے ہدہد، اس کے بارے میں کہا مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد اور بھی بہت سے ہوں گے، مفسرین نے لکھا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدہد جو ہے وہ تمام پرندوں کا کوئی سردار تھا، اور اس کو خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نوٹ کر لیا کہ وہ ایبسنٹ ہے۔ یہ گویا کہ اسمبلی ہو رہی ہے،
جس میں جنات کی جماعت بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، پرندوں کا لشکر بھی موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر جو پرندوں کے اس پوری جماعت پر ڈالی تو وہاں اس بات کو محسوس کر لیا کہ ہدہد نہیں ہے۔ ما لیہ لا اری الہدہد، کیا معاملہ ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، ہدہد یہاں موجود نہیں ہے۔ ام کان من الغائبین، اب ظاہر ہے کہ حاضری ہوتی ہے اور جو لشکر سے غیر حاضر ہو جائے بغیر پیشگی اطلاع کے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپلیکیشن دے اور اس کو باقاعدہ چھٹی سینکشن ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر اطلاع کے اور بغیر اس کے کوئی غیر حاضر ہو جائے تو اس کی تو سزا ہے۔ لہذا اسی سزا کا ذکر کیا گیا آگے۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا اور ہدہد کو نہ پایا تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس پر حضرت سلیمان نے کہا اب میں اسے بڑی سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اور سزا کا ایکسٹریم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس نے انڈسپلن کا معاملہ کیا کہ اسے حاضر ہونا چاہیے تھا۔ اب ہمارے ایک فوجی مہم درپیش ہے، بعض تفسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرندے شامل ہوتے تھے، چونکہ صحرائی سفر تھا تو پرندوں کو باقاعدہ جو ہے ایک چھتری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور پرندے بہت بڑی تعداد میں اگر جو ہے انسان کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں تو وہ گویا کہ وہ جو بھی سورج کی تمازت ہے اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اور نیچے جو لشکر ہے وہ ایک سائے کے اندر ان کی چھتری کے نیچے نیچے سفر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک کام سائبان کا کام لیا جاتا تھا پرندوں سے، اور یہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ غالباً 1963 یا 64 کی بات ہے، ہم کراچی میں ہوتے تھے تو اس وقت ایک بہت بڑا وہاں جو ہے حملہ ہوا تھا ٹڈی دل کا، لوکسٹ، جس کے لیے قرآن حکیم کے الفاظ جو ہیں جراد ہم نے پڑھے بھی تھے، جو 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان میں وہ ٹڈی دل جو ہے ان کا بھی لشکر آیا تھا اور وہ بڑا قحط جو ہے اس نے برپا کیا تھا۔ تو کراچی میں ہم ہوتے تھے اس وقت، وہاں یہ 63 یا 64 کی بات ہے، اب مجھے پورا سن یاد نہیں ہے۔ تو اچانک ہمیں اپنے گھر کی چھت جو تھے اس کے اوپر موجود تھے، تو اچانک محسوس ہوا کہ ایک طرف سے سیاہ بادل آ رہے ہیں۔ ہم نے یہی سمجھا کہ گھٹا ہے، کوئی بادل آ رہے ہیں، لیکن اس درجے وہ گویا کہ دبیس تھا وہ پردہ کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سیاہ بادل نہیں ہے بلکہ ٹڈی دل ہے، اور اتنی تعداد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیا، دن دہاڑے دوپہر کا وقت، اور وہ اچانک جو ہے وہ آئے اور اس کے بعد پھر نیچے اترے، کچھ آگے نکل گئے اور وہاں جتنا بھی سبزہ تھا اس کو چٹ کر گئے، اور پھر یہ کہ جہاں بھی کوئی ہم چیز اٹھاتے تھے، کپڑا اٹھایا اس کے اندر سے بھی وہ بڑا سا ٹڈا جو ہے وہ نمودار ہوا، وہ پھڑپڑاتا ہوا نکلا۔ یہ میری اپنی جو ہے گویا اپنی مشاہدے کی بات ہے، میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ چھوٹا سا جو ہے ٹڈی دل اگر وہ اتنی تعداد میں ہو جائے کہ وہ باقاعدہ سورج کی روشنی کو ڈھانپ لے اور وہ بادل کا سا گمان ہونے لگے، تو جو بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں وہ اگر جھنڈ کی شکل میں آئیں گے تو وہ امکان ہو سکتا ہے کہ بطور سائبان، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے پرندوں کو ساتھ رکھتے تھے جو سورج اور ان کے درمیان ایک آڑ بن جایا کرتے تھے، ایک سائبان کی طرح، ایک چھتری کی طرح۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا معاملہ ہے، وہ غائب کیوں ہے، وہ ایبسنٹ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بڑا شدید عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کوئی سزا بھی دوں گا، یا یہ کہ پھر اسے ذبح ہی کر دوں، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ایک صورت ہے استثناء کی کہ میں اسے سزا نہ دوں اور اسے ذبح نہ کروں کہ وہ کوئی بہت بڑی خبر مجھ تک پہنچا دے۔ اگر تو وہ کہیں دور نکل گیا اور وہاں سے کوئی ایسی خبر مجھ تک پہنچائے کہ جس کا مجھے علم نہیں تھا تو میں اسے معاف کر دوں گا، ورنہ اگر یہ بات نہیں ہے، اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں ہے، ایبسنٹ ہے، تو میں اسے سزا دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی اس بات کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی، زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا، تو اچانک وہ ہدہد جو ہے وہ آ گیا۔ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اور آتے ہی اس نے کہا، حضرت سلیمان سے مخاطب ہو کر، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، حضرت سلیمان کو جو ہے وہ پرندوں کی بولی کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گویا کہ انہیں وہ ہنر دیا تھا، وہ جانتے تھے، وصف ان میں موجود تھا۔ فَقَالَ أَحُطُّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تو ہدہد نے یہ کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کو معلوم نہیں، گویا کہ ایسی شے ہے جو میرے علم میں آ گئی ہے، میرے علم نے اس کا احاطہ کیا ہے جس کا احاطہ آپ کا علم نہیں کر سکا۔ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے سامنے سبا کی ایک قوم ہے کہ جس کی یہ خبر لے کر آیا ہوں، اور یہ سچی بات ہے، یقینی بات ہے۔ اب یہ یمن کا علاقہ جو آپ کو معلوم ہے، آج کل تو سعودی عرب اور یمن کا آپس میں جو بھی معاملہ ہو رہا ہے،
لیکن یہ کہ بہرحال ایک دور تھا، تقریباً 1000 برس کا دور یہ تھا کہ یمن کی حکومت بڑی سٹرونگ تھی. یہ جو علاقہ ہے بہت ہی زرخیز، کثرت سے وہاں باغات موجود ہیں. اور جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا اور حضرت سلیمان کا جو حکومت تھی، یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے اردن، شام اور فلسطین، یہ 3 ممالک کو جمع کر لیں تو یہ پورا جو علاقہ بنتا ہے اس پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور بہت ہی جنوب میں بہت فاصلے پر جا کر یمن کی آبادی تھی، جہاں وہ قوم سبا رہتی تھی، یا یہ کہ وہاں کی جو ملکہ ہے، ملکہ سبا، اس کا ذکر یہاں چونکہ ان آیات کے اندر موجود ہے. آج تو وقت نہیں ہے لیکن اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے. تو ہدہد کہیں اپنے سفر پر جا رہا تھا تو اتنی دور نکل گیا. اور آپ کو معلوم ہے پرندے جو ہیں یہ تو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچ جاتے ہیں. وہ سائبیریا سے چلے ہوئے پرندے، اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ابھی یہ غور کر رہے ہیں کہ اتنا لمبا جو ہے یہ دورانیہ بغیر اترے، بغیر کھائے پیے، آخر پر پھڑپھڑانے کے اندر کتنی انرجی لگتی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے ان کے اندر انرجی، اور اس کا وہ تعین نہیں کر پاتے. گویا کہ کئی دنوں، ہفتوں کا سفر وہ کر رہے ہیں مسلسل. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر، وہ ان کی جبلت کے اندر یا انسٹنکٹس کے اندر ایسی چیزیں رکھ دی ہیں. تو اسی طرح کا کوئی معاملہ اس ہدہد کے ساتھ بھی ہوا کہ یہ کہیں بہت دور نکل گیا اور اچانک ہی اس قوم کے اوپر پہنچا جو سبا جو اصل میں وہی ملک یمن کا، کہ جہاں ایک جو ہے خاتون حکومت کر رہی تھی. اور وہاں اس نے یہ دیکھا، جیسے کہ اگلی آیات میں بھی آ جائے گا، کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے سورج کو اپنا خدا مان رکھا ہے اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں سبا کی علاقے کی ایک خبر جو یقینی خبر ہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے کہ جو ان پر حکومت کر رہی ہے. امرأة، ایک عورت ہے، خاتون ہے. گویا کہ ان کے ہاں جو بادشاہت یا حکومت جو ہے کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے، خاتون کے ہاتھ میں ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اسے وہاں ہر نوع کی نعمت ملی ہوئی ہے. بہت سی سرسبز و شاداب علاقہ، بہت جو زمین خزانے اگل رہی ہے، بڑی خوشحالی ہے، عوام بڑے خوش ہیں، اور حکومت جو ہے بڑی مستحکم ہے. اور یہ زمام کار ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے، ملکہ سبا. بعض روایات کے اندر اس کا نام جو ہے، چونکہ اکثر و بیشتر تفاسیر میں نام اس کا جو ہے ملکہ بلقیس کے نام سے ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی روایت ہوگی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ نام جو ہے وہ متعین کر دیا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور خاص طور پر میں نے جو نوٹ کیا کہ وہ جس عرش کے اوپر بیٹھی ہے وہ خاتون، وہ حکمران جو ہے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، وہ بہت بڑا، بہت ہی خوبصورت. اور روایات میں آتا ہے 80 ہاتھ جو ہے اس کا طول ہے، 80 ہاتھ عرض ہے، اور 30 ہاتھ اونچا ہے. 30 ہاتھ اونچے کا مطلب 100 فٹ اونچا، اور اتنا ہی لمبا چوڑا، اور ہیرے جواہرات اس کے اوپر جو ہے لگے. عرش عظیم کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہدہد نے، کہ اس کا عرش جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑا شاندار عرش ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا ان لوگوں کو اور اس کی قوم کو، وہ خود بھی اور اس کی قوم بھی. ظاہر ہے ایسے وقت میں کوئی پہنچا ہوگا، سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئی سورج کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ یہ پوری قوم جو ہے فالو کرتی تھی اپنی ملکہ کو، تو ملکہ سبا جو ہے وہ بھی سجدہ کر رہی ہے، وہ بھی سجدہ ریز ہو گئی سورج کے سامنے. تو میں نے دیکھا وجدتها قومها وقومها، میں نے دیکھا اس خاتون کو بھی، اس ملکہ کو بھی، اور اس کی قوم کو بھی. یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا مزین کر دیا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے نا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان توحید پر نہ رہے، اور پھر وہ ایسی منطق اور ایسی چیزیں سکھا دیتا ہے انسان کو. انسان سمجھتا ہے کہ سورج دیوتا ہے جی، سورج کے بغیر تو میرا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، سورج کے بغیر تو جو ہے اگر سردی ہوتی اور کڑکڑاتی ہی ہوتی تو شاید میں ویسے ہی مر چکا ہوتا. سورج کے ساتھ ہی زندگی ہے، توانائی ہے، حرارت ہے، اسی سے ہماری زمین جو ہے وہ قوت نمو حاصل کرتی ہے، یہیں سے فصلیں اگتی ہیں، پھر فصلیں پکتی ہیں سورج کی تمازت اور حدت کی وجہ سے. تو یہ شیطان ان تمام چیزوں کو مزین کر دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا ان کے لیے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ السبیل، وہ صراط مستقیم جو توحید والا راستہ ہے، اس سے شیطان نے ان کو بچلا دیا، روک دیا، اور یہ پوری کی پوری قوم کو گویا کہ مبتلا کر دیا ایک گھناؤنے نے شرک کے اندر. اور وہ شرک کیا تھی؟ سورج پرستی، سورج کو اپنا خدا اور اپنا دیوتا قرار دے دینا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور اب کوئی امید نہیں ہے، وہ اس درجے راسخ ہیں اپنے اس کام پر،
اور اس نے جو مشاہدہ کیا ہدہد نے، اور اس نے دیکھا کہ کس قدر نظم و ضبط کے ساتھ پوری قوم جو ہے جمع ہو گئی، انہوں نے سورج کو سجدہ کیا، اور اسی طرح ملکہ سبا بھی جو ہے وہ بھی سجدہ ریز ہو گئی، تو وہ تو بڑے پکے ہیں اور ان کے لیے امکان نہیں ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر آ سکے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض۔ حالانکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی خاک آلود نہ کرتے، وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو برآمد کر دیا۔ خبا کا لفظ آیا، خبا آتا ہے کسی پوشیدہ شے کو یا مخفی جو حقیقتیں ہیں ان کو آشکار کرنے والا۔ سورج کے اندر قوت اور تمازت اور حرارت رکھی ہے، زندگی کی اگر کوئی رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، زمین کے اندر قوت نمی ہے تو اللہ نے رکھی ہے۔ تو انسان اگر انہی ظاہری چیزوں کے اندر الجھ کر رہ جائے اور اس ظاہر سے ماورا جو مسبب الاسباب ہے، ان ظاہری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دے، تو اس سے زیادہ گمراہی اور ضلال تو اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تو گمراہی کا وہ رستہ ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں، جیسے کہ فرمائے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ رستے پر ہے ہی نہیں، ہدایت پر نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ نہ کرتے، وہ اللہ کے جس نے اس زمین و آسمان کی ہر مخفی اور پوشیدہ حقیقتیں آشکار کی ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے بھی ہو اور جو تم علیہ اعلان کرتے ہو۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو صرف ہمارے ظاہری اعمال ہی سے واقف نہیں ہے بلکہ ہماری نیت و ہمارے ارادے، ہماری آرزوؤں تمناؤں سے بھی واقف ہے۔ تو ہدہد کا یہ پورا مشاہدہ تھا جو اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گوش گزار کر دیا، اور اس کے بعد یہ آیت سجدہ بھی اس سے اگلی شامل کر لیں تو آیت سجدہ بن جائے گی، لیکن جو حضرات بھی جتنا حصہ بھی انہوں نے پڑھا ہے گھر جا کر اگر سجدہ کر لیں، اس لیے کہ سجدہ بہرحال واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے یقیناً جو ہے وہ سجدے کا حکم بھی ہے، اس لیے کہ آخری آیت بھی پڑھ لیجئے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اس آیت کے اوپر ہے آیت سجدہ۔ لیکن یہاں چونکہ موقع نہیں ہوتا، لیکن میں آپ حضرات سے خاص طور پر کہوں گا کہ یاد سے گھر جا کر آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ تو حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور کہ جس پر اب تک ہم نے ابھی ایک رکوع باقی ہے، لیکن یہ کہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اختیار اور قوت اور یہ تمام نعمتیں اللہ نے اگر انسان کو دی ہیں تو اس کے اندر سراپا تشکر ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے، اور پھر یہ کہ جیسا کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی ہم نے دیکھا، اور خاص طور پر وہ دعا تو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔